ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بہت زیادہ کلمہ پڑھا، حد سے زیادہ کلمہ پڑھا، بہت پڑھا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سے بہت زیادہ پڑھا، اور کلمے سے ان کی زندگی میں توحید اور رسالت کا ایسا اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اندر نور دیا اور ایسی برکت دی کہ ایک دفعہ کشتی میں جا رہے تھے، ایک جہاز میں جا رہے تھے، اللہ سے بنی ہوئی تھی، اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا جلوہ بڑھ گیا، تو ان کے دل میں ادب بہت زیادہ تھا۔ جب ادب زیادہ تھا تو جہاز کا پتہ چلا کہ جہاز ڈوب رہا ہے، اور جہاز میں ایک کوہرام تھا، ہلچل تھی، پریشانی تھی، نفسا نفسی تھی کہ ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ تو یہ اس پریشانی کے عالم میں تھے، اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک پل میں ان پہ غنودگی آئی، اور خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے فرمایا یہ درود پڑھو، صلاۃ تنجینا، یہ درود پڑھو۔ اور جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا، دیکھیں ایک ہے درود پاک ڈوبتے جہاز میں پڑھنا، ایک ہے بستر پہ پڑھنا۔ درود وہی ہے، سلام وہی ہے، صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ مولا اس وقت جو میرے اوپر احوال آئے ہیں، غم کا حال، خوشیوں کا حال، قرضوں کا حال، مسائل کا حال، دکھوں کا حال، بیماریوں کے حوال، یہ حال سارے اکٹھے ہو گئے بن گئے حال کی جمع احوال ہے، جمیع الاحوال والآفات۔ مولا زمین اور آسمان کے دہانے کھل گئے، آفات کے، بلیات کے، غموں کے، دکھوں کے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، پورا دن بہت لمبا ہو گیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، جذبات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ درود پاک بہت مبارک اور ہمارے اکابر سے منسوب اور پڑھنے میں کا کمال اور فائدے میں بے مثال، پر اس درود پاک کا حصول دیکھیں ملا کہاں، ملی کہاں؟ اور اچانک آقا کا خواب میں دیدار ہوا، حضور کا دیدار ہوا، اور یہ درود پاک حضور نے عطا فرمایا، اور فرمایا اس کو پڑھو۔ جب اس کو انہوں نے خواب میں ہی سنا اور یاد ہو گیا، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کو پڑھتے پڑھتے جہاز جو کہ ڈوبنے کی کیفیت میں تھا کہ بس سارے مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، وہ جہاز طوفان سے نکل آیا، موجوں سے نکل آیا، موجوں کے تھبیڑے اٹھا اٹھا کے کہاں پھینک دے، پانی کے تھبیڑوں نے اٹھا کے ادھر سے پھینکا ادھر، ادھر سے پھینکا ادھر۔ جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا نا تو جہاز کے آثار بچنے کے شروع ہوئے، اور درود پاک پڑھا ہی تھا تو جہاز کو اللہ نے نجات دے دی۔ اس دن سے یہ درود نجات بن گیا۔ تو نجینا، یہ درود نجات ہے، پانی کے طوفان سے نجات ہے، غموں کے طوفان سے نجات ہے، قرضوں کے طوفان سے نجات ہے، بیماریوں کے طوفان سے نجات ہے، حالات اور واقعات، گھریلو الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں یہ طوفان بن جائیں، اس سے نجات ہے۔ اب ہم اس درود پاک کے ترجمے میں جائیں گے۔ یہ درود خود اپنے ترجمے سے بول رہا ہے میں کن مسائل کے لیے ہوں۔ یہ درود خود بولتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، آگے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ اے اللہ تیرے حبیب سیدنا و مولانا، مولانا کہتے ہیں سردار کو، آقا کو، سیدنا سردار، مولانا ان کے سردار محمد، وہ جو کائنات کے سارے سردار محمد ہیں، ان کے وسیلے سے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ میرے پاس ایک جوان آتا ہے، 24-25 سال کا جوان، پہلی دفعہ آیا نا تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی ایک کتاب ہے فلاں، اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، ایک کتاب ہے میری، کشف اور پراسرار قوتیں، اس طرح
اس میں ایک درود تو نے جینا کا عمل ہے، میں نے وہ کیا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے، درود تو نے جینا کی برکت سے۔ اچھا، میں نے کہا آزمائش کروں گا؟ جی آپ کر لیں، میں تو آپ کا مرید ہوں۔ میں نے کہا مرید میرا ہے پر میں تو آزمائش کروں گا۔ میں نے کہا درود تو پڑھ، درود تو پڑھ، فلاں ہستی کو فلاں وقت میں مجھے زیارت ہونی چاہیے، میں نہیں پڑھوں گا۔ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں نا ہر کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے کرے ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پہ میں نے اعتماد دیکھا نا، میں نے کہا یہ کر دے گا۔ درود تو پڑھ اور فلاں ہستی کا مجھے دیدار ہونا چاہیے، ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا۔ میں نے اس درود پاک کے جن کو اللہ نے خواب میں درود دکھایا تھا ان ہستی کا نام لیا، اور میں نے کہا خود آ کے مجھے درود بتائیں اور پھر میں ان سے ان کی اجازت لوں، کوئی براہ راست سند نہ ہو، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے دی، میں براہ راست کہوں شیخ اس کی اجازت عنایت فرما۔ کچھ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصے بعد نہیں، سال بھی نہیں ہوگا شاید، ابھی وہ جوان آتا ہے۔ اس نے کہا ہو گیا۔ میں نے کہا فلاں دن کو، کہنے لگے آپ کچھ دن اور کر دیجئے۔ میں نے کہا کر دیا۔ کتنے دن؟ اتنے دن کر لیا۔ میری خواب میں زیارت ہو گئی، نہ ہینگ نہ پھٹکڑی، نہ میرا کچھ لگا نہ میں نے کچھ محنت کی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا جی میں نے بہت سال پہلے اس کا ایک چلہ کیا تھا پر آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا، اس جوان کی وجہ سے آپ کا دیدار ہوا ہے، آپ حیران ہو گئے۔ میں نے چلہ کیا، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، میں نے صاحب صلاتن تو نجینا کی زیارت نہیں کی، برکات پائے، کمالات پائے، توجہات پائیں، اس کی انوکھی تاثیر پائی، جو واقعات ہیں بہت لمبے بے شمار، میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا، لیکن صاحب کی زیارت اور پھر ان سے براہ راست اجازت من جمیع الاحوال والآفات، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها حاجات۔ مولا میری جتنی حاجات ہیں ان ساری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں پہلے اس کا ترجمہ انہی کے لفظوں میں عرض کروں گا، آپ سے سن سنا کے، آپ سے سن سنا۔ اس کا ترجمہ درود بولے گا خود سے، ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ مولا میں تیرے حبیب پہ صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیجتا ہوں، بعدد کل دائن، جتنی کائنات میں بیماریاں ہیں، و دوائن، اور ان کا علاج ہے، بیماری کو کہتے ہیں اور دوا علاج کو کہتے ہیں، بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ درود موجود ہے۔ فرمایا جو بندہ 3 دفعہ درود اول، 3 دفعہ درود آخر اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ مع تسمیہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ پڑھے اور پڑھ کے اس کا درود مخدوم صاحب کی روح کو بخشے اور ان کے وسیلے سے جس بیماری کے لیے مانگے گا ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا تو تجربہ ہے۔ اول آخر یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم، 3 دفعہ، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ مع تسمیہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ پڑھ کے مخدوم صاحب کی روح کو بخشے اور پھر جس بیماری کے لیے دم کرے، جس بیماری جس تکلیف کے لیے، چند ہی دنوں میں اللہ کے حیرت انگیز نظام چلتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس درود سے ہم پوچھتے ہیں، جیسے یہ درود بتا رہا ہے کہ بعدد کل دا بھی بتا رہا ہے، بعدد کل دوا بھی بتا رہا ہے، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا مِن جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرْنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ۔ اے مولا مجھے پاک کر دے جتنی بھی سیئات اور میری گناہ ہیں، کیونکہ گناہ پاک ہوں گے تو مدد آئے گی، گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں رحمت کو روکنے پہ، مدد کو روکنے پہ، اور جب وہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ کی مدد آنا رک جاتی ہے۔
آگے کیا ہے؟ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ ہیں، اور مولا مجھے بلندی عطا فرماؤ ان درجات کی بلندیوں میں، اتنے درجے چڑھتا جاؤں کہ تیرا قرب بھی پالوں، عرشوں کا نظام بھی لے لوں اور جنت میں بھی پہنچ جاؤں۔ وَتَرْفَعُنَا بِهَا مِن عِندَكَ الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغْنَا بِهَا مِنْ أَقْصَى الْغَایَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَیرَاتِ۔ ایسے ہیں، جدا جدا کر کے پڑھیں تو بھول جاتا ہے، اکٹھا پڑھتے جائیں پھر نہیں بھولتا۔ پھر پڑھیں آپ، محمد آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بین جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتعنا بہا من السیئات وتبلغنا بہا اقصى جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی۔ اب پھر بھی بھول گئے، مجھے یاد آیا، یہ جو آخر میں نہیں بوڑھے نہیں آپ جوان ہیں، دل کی زندگی اصل ہوتی ہے، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ آخر میں اس درود کی ایک خاص جو چیز بتا رہا ہوں، بس اس درود کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اب اس کے کمالات میں کھولنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اس کے ترجمے سے میں اس کے کمالات بتانا چاہ رہا۔ آخر میں اس درود کی جو خاصیت ہے، جو کسی اور درود میں کم ہے، دیکھیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر درود مکرم معظم مطہر، ہر درود نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ لیکن اس درود کی جو خاص خاصیت ایک ہے وہ یہ ہے، اس درود میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے اس کا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر پڑھ کے کہیں مولا تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اور سارا دن پھر اس ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور سوتے تک پھر صبح نفل پڑھیں اور پھر سارا دن پڑھتے رہیں۔ چند ہی دنوں میں اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کہتا ہے میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اور میں قدرت کے باوجود اسے کر کے نہ دکھاؤں، میرا رب ہونا کہاں گیا؟ ساری عمر صنم صنم کہتا رہا اور غلطی سے اونگ آئی اور سمد کہہ کہ مولا وہ اس نے صنم کہا تھا، فرمایا صنم نے آج تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، سمد بھی جواب نہ دے، پھر صنم اور سمد میں کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ اس درود کے اندر مسائل کا حل ہے، گناہوں سے توبہ ہے، گناہوں سے توبہ ہے، طہارت ہے سیئات سے، طہارت ہے سیئات سے، گناہوں سے توبہ ہے، اور درجات کی بلندی ہے، ایک خاص بڑا مقام ہے۔ اس لیے اس درود پاک پڑھنے والے کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ولایت بھی ملتی ہے، فقیری بھی ملتی ہے، غنا بھی ملتا ہے، عطا بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ ایک ایسی مدد آتی ہے کہ جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا، کیونکہ کشتی واحد چیز ہے جس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سمندر ہے تو حد نظر، تو حد نظر، اور اس سمندر کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور واحد وہ طاقت ہے غیبی رب کی جو پر کشتی کو یوں بچا کے دکھا دیتی ہے۔ سمندر ہے تو حد نظر اور کشتی یوں اس کو بچا کے دکھا دیتی ہے، اللہ کی طاقت کشتی بچ جاتی ہے۔ یہ درود پاک ڈوبتی کشتیوں کا، جہاں انسان ناکام ہو گیا ہو، جہاں انسان بے بس ہو گیا ہو، اور جہاں انسان کی بس ہو گئی ہو، اس درود پاک کا پڑھنا عجب کمال ہے۔